مرعلی و اولاد علی سب مل کر بار دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات. برائے تشریف آوری صاحب عزاں سید کونین مادر حسنین بنت نبی زوج علی وجہ تخلیق کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آج کی اس نورانی فرش عزا پر انشاءاللہ سب مل کر بار دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات. برائے قبولی مجالس برائے استجابت دعا جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد، رزق حلال میں اتنی برکت کہ حرام سے انشاءاللہ تمام مؤمنین بے نیاز، اور زیارات کرب و بلا، شام، نجف اور مشہد الرضا انشاءاللہ تمام عاشقان اہل بیت کو نصیب فرمانے کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند زینبی صلوات. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات
صلی علی ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال المعصومين عليهم السلام في زيارة عاشوراء اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلوات دیجیے سب نے سب سے پہلے صاحب اعزاں بانی حقیقی مجلس سید کونین مادر حسنین کائنات کی ملکہ بنت نبی زوج علی مادر حسنین بی بی فاطمۃ الزہرا اور کائنات کی پہلی ذاکرہ کائنات کا پہلا قافلہ سالار جس کے گلے میں طوق ہے ہاتھوں میں رسد ہیں پاؤں میں بھیڑیاں ہیں اور بے کجاوا اونٹوں پہ بیٹھ کر کبھی درباروں میں کبھی بازاروں میں کبھی محلوں میں ذکر سید الشہداء کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ اور سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی جانب سے میں تمام باؤں کو بہنوں کو اور بیٹیوں کو جو قریب سے جو دور سے ان ہستیوں کے بلاوے پر لبیک گنا آج کی اس نورانی فرش عزا کا مہمان بنے ہیں خوش آمدید اور ویلکم کہنا چاہوں گی، کیونکہ 4 دن میری مجالس انشاءاللہ ہوگی اور میں تاخیر کے لیے معذرت چاہتی ہوں، میں بحریہ ٹاؤن سے پڑھ کر آ رہی ہوں اس لیے لیٹ ہوگی، انشاءاللہ کل بروقت ہوگا۔ آج جسٹ میں تمہید بانٹنا چاہوں گی، یہ جو 2.5 مہینے کا سلسلہ ہے جہاں کسی قوم کو کسی بھی لسانیت کو کسی بھی ذات یا کاسٹ کو بالائے طاق رکھ کر انسان جیسے موسم حج کے وقت کالے گھورے امیر غریب مرد زن جوان بوڑھے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، یہ 2.5 مہینہ آپ امریکہ میں دیکھ لیں، آپ UK میں دیکھ لیں، آپ US میں دیکھ لیں، آپ دبئی میں دیکھ لیں، آپ عرب کنٹریز میں دیکھ لیں، آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، جہاں ساری دنیا میں ایک سلوگن ہے کہ سوشل ڈسٹنس SOPs کو فالو کرنا ہے، وہاں عزائے سرکار کربلا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں کچھ لوگ سفر عشق کا اہتمام کر رہے ہیں اور جن کا بس نہیں چلتا وہ اپنے محلوں میں وہ اپنے گھروں میں وہ اپنی کنٹریز میں فرش عزا بچھا کر SOPs کو فالو کرتے ہوئے حتی الامکان دنیا کو یہ میسج دیتے ہوئے کہ ہم حسینی ہیں، وی آر زینبی، اور ہم تمام تر SOPs کو فالو کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی مماتا محمد وآل محمد۔ صلوات بھیجیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو صلوات آپ لوگ فرش عزا پر بھیجتی ہے اس کو بہت معمولی نہ سمجھیے گا۔ ایک روز جناب سیدہ اور مولائے کائنات اور حسنین تشریف فرما تھے، وہاں جبرائیل امین نے خصال شیخ صدوق میں یہ روایت ہے کہ حدیث قصہ کے بعد آپ نے درود بھیجی تو رسول خدا کھڑے ہوئے اور رسول خدا نے فرمایا
اقرب الناس الیہ فی یوم القیامہ، قیامت کے روز میرے ابا کے چھاؤں میں، قیامت کے روز جس روز ماں کی ممتا مر جاتی ہے، جہاں اولاد کو پیرنٹس نظر نہیں آتے، وہاں پر نبوت کے ابا کے چھاؤں میں میرے ساتھ، میرے جوار میں، اعلیٰ علیین میں کن کو محشور کیا جائے گا؟ اقرب الناس الیہ فی یوم القیامہ اکثرکم صلی علیہ وعلی آلی، تم میں سے جو بلند آواز میں جب بھی محمد پر اور آل محمد کا ذکر ہونے پر درود بھیجے، وہ قیامت کے دن صحرائے محشر میں میرے ساتھ محشور ہوگا۔ بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ تو یہ سیافت حسینی کا فلسفہ، فلسفی آف عزاداری سرکار کربلا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، کہ آج آپ گھر کو چھوڑ کر، آج آپ جاب سے واپس آنے کے بعد یہاں پر اگر بیٹھتی ہے، میں اس کا جواب سب سے پہلے اینٹوین بیرٹ، ہز کرسچن، یہ کرسچن ہیں اور پروفیسر ہے، اور یہ مصر میں الازہر انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بہت بڑے عہدے پر تھے، جنہوں نے مسیحیت کے بارے میں، جنہوں نے اسلام کی ہسٹری پر بہت ساری کتابیں لکھی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ میری لائف میں کچھ ادھورا پن ہے، کچھ میرے ایسے کوشچنز اور سوالات ہیں جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا، سو میں چلا انڈیا، ہندوستان۔ نام کیا ہے؟ اینٹوین بیرٹ۔ یہ کرسچن ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، لبنان میں بھی، مصر میں بھی، ڈفرینٹ کنٹریز میں ان کو لے جایا جاتا ہے مسیحی ترویج اور تبلیغ کے لیے۔ سو وہ چلے گئے انڈیا میں، لکھنؤ میں، اس کے بعد دلی میں، اس کے بعد بمبئی میں، اس کے بعد جہاں جہاں اسے پتہ چلا کہ سب سے بڑی لائبریریز وہاں موجود ہے، کہتا ہے میں 8 سال گیا، ریسرچ کیا، لکھا اور تعصبات کو بالائے طاق رکھا۔ میں نے کہا یہ جو میرے اندر اندھورا پن ہے، یہ جو میرے کچھ ایسے سوالات ہیں جس کا جواب مجھے تورات سے نہیں مل رہا، مجھے انجیل سے نہیں مل رہا، مجھے وجہ تخلیق کائنات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مجھے عیسیٰ کے ظہور کا وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مجھے کرسچن مسیحیت انکمپلیٹ لگ رہا تھا، تو وہاں میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، ریسرچ کرنے کے لیے نکلا، مجھے خود بھی بخدا پتہ نہیں چلا، لکھتا چلا گیا، سن لیجئے گا، جا کر آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، کہتے ہیں میں لکھتا چلا گیا یہاں تک کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور میں نے ٹائٹل پر کیا لکھ دیا؟ شیعانی الحسین ابن علی علیہ السلام۔ مجھے شیعہ بنایا حسین ابن علی نے، مجھے انسان بنایا حسین ابن علی نے، مجھے وجہ تخلیق کائنات سمجھا دی کس نے؟ حسین ابن علی نے۔ مجھے پتہ چلا کہاں پر، کس وقت، کس گھڑی، کس پل میں فرش پر بیٹھوں تو میں عرش پہ عیسیٰ سے ملنے کے لیے پہنچ پاتا ہوں۔ اس سوال کا جواب مجھے علی کے بیٹے حسین ابن علی کا فلسفہ عزاداری نے مجھے سمجھا دیا، سو مجھے پتہ بھی نہیں چلا، بحکم عیسیٰ میرے قلم نے ٹائٹل پر لکھ لیا، میرے ریسرچ کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا، شیعانی الحسین ابن علی، مجھے شیعہ بنا دیا حسین ابن علی۔ یا علی، یا علی، مجھے شیعہ بنا دیا حسین ابن علی نے۔ اور ڈاکٹر عائشہ بنت شاطہ، یہ ایک میں کیا کہوں آپ لوگوں کو، دیوبندی آپ کہیے، وہابیزم سے آپ ان کا کہیے، یہ الازہر انٹرنیشنل یونیورسٹی کی پروفیسر ہے، وہ کہنے لگے کہ رولز آف وومن اسلام میں جو خواتین نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد ایک نام پر پہنچا، وہاں پر میں
اٹھی اور میں نے قلم اٹھا لی اور میں نے یہ کتاب لکھا. اور اس کتاب کے ٹائٹل پر انہوں نے کیا لکھا؟ الزینب وما الزینب وما ادراک ما الزینب. زینب، وہ کہتے ہیں جو زینب کا نام لے کر روتے ہیں، 2.5 مہینہ سیاہ لباس پہن کر زینب کو جو لوگ پرسا دیتے ہیں، کیا واقعی یہ لوگ جانتے ہیں زینب کون ہے؟ آؤ میری بک کو پڑھ لو، میں نے کیا لکھا ہے اس کتاب میں. علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کون ہے؟ الزینب. کون ہے زینب؟ وما الزینب. وہ لکھتی ہے کیا ہے زینب. آپ انسان سمجھتی ہے زینب کو؟ آپ حور سمجھتی ہے زینب کو؟ میں ایک وہابی پروفیسر اپنے بک میں لکھ رہی ہوں الزینب. کیا ہے زینب؟ وما الزینب. کون ہے زینب؟ وما ادراک ما الزینب. زینب شب قدر کے مانند ہے. جیسے شب قدر میں پروردگار عالم نے قرآن نازل کی، وہ اپنے بک میں لکھتی ہے. اور خدا نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے جان بوجھ کر، یہ اٹل فیصلہ تھا، شب قدر کا مقام، شب قدر کی فضیلت، شب قدر کی مرتبت، شب قدر کی بلندی اس قدر زیادہ ہے. ساری دنیا میں جس مسلک میں آپ جاؤ، جس سے پوچھو، جس دانشور سے پوچھو کہ بھائی شب قدر کس رات کو ہے، جواب آپ کو کیا ملتا ہے؟ کوئی 21 رمضان میں ڈھونڈتے ہیں، کوئی 23 رمضان میں ڈھونڈتے ہیں، کوئی 27 رمضان میں ڈھونڈتے ہیں، کوئی 19 آف رمضان میں شب قدر کو سروں پہ قرآن کو رکھ کر تلاش کرتے ہیں کہ میں بھی شب قدر 21 ہو، میں بھی 23 ہو، میں بھی 21 ہو. اور کچھ لوگ آخری طاق راتوں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھ لے کہ بھئی کس لیے اعتکاف میں بیٹھے ہو، سارا مہینہ تم نے روزہ رکھا ہے، ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے ہم ان طاق راتوں میں تلاش کر رہے ہیں ایک گمشدہ کی. اور وہ گمشدہ کیا ہے؟ شب قدر ہے. خدا جواب دیتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ڈھونڈنے کا، اس لیے کہ شب قدر کا مقام اس قدر بلند ہے. یہ دست ید اللہ سے خدا نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے اور لکھ لیا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کبھی بھی شب قدر کو ڈھونڈ نہیں پاؤ گے، تم شب قدر کو سمجھ نہیں پاؤ گے. اور ایک وہابی پروفیسر ڈاکٹر عائشہ بن شادہ کا یہ کہنا، زینب پر رونے والوں، زینب کا ذکر کرنے والوں، زینب کے خلاف بات کرنے والوں، ایام زینبیہ منانے والوں، ایک بی بی کی آواز پر 2 کروڑ لوگ سینسیئرلی کہاں چلتے ہیں؟ نجف سے کربلا واک کرنے کے لیے. میں دنیا کو بتا دوں یہ کون ہے؟ الزینب وما الزینب وما ادراک ما الزینب. زینب شب قدر کے مانند ہے. زینب کو سمجھنا، زینب کو پرکھنا، زینب کو پڑھنا، زینب تک پہنچنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو بی بی نے نعرہ لگایا ما رأیت الا جمیلا، یہ کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا. سو وہ لیڈی اپنے بک میں لکھتی، آج اگر اسلام باقی ہے، آج اگر دیوبندی مسجدوں سے، آج اگر اہل سنت کی مسجدوں سے، آج اگر امام بارگاہوں سے تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے اور کربلا کے حد تک اگر محدود نہ رہی، وہ ایک ہستی کی وجہ سے ہے. اور وہ کون ہے؟ علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ. سو میری مائیں، میری بہنیں، میری آپ کی لائف کا وہ چیپٹر کھل چکا ہے، وہ اوپن ہو چکا ہے جو ایئرلی جسٹ ایک دفعہ کھلتا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیجئے گا. ایون آج مارننگ میں کتنے جنازے اٹھے ہیں، کتنوں نے یہ دعا کی ہوگی خدایا مجھے موت سے پہلے میری لائف کا وہ چیپٹر ایک دفعہ پھر کھل جائے، میں امام بارگاہوں میں جاؤں، میں اپنے گھر پہ فرش عزا بچھا دوں. خدا نے نہ جانے آپ کی کون سی ایسی نیکی کام آئی کہ پروردگار عالم نے آپ کو اس سعادت سے نوازا. کرونا وائرس کے ساتھ لڑتے لڑتے بہت سارے ایسے عزادار ہیں جو وینٹیلیٹر پر جانے کے بعد واپس لوٹ کر آئے ہیں،
جو ICU تک جانے کے بعد واپس آ چکے ہیں، جنہوں نے گھروں میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا تھا، لیکن دعائے زینب کبریٰ سے ایک مرتبہ پھر ان کی لائف کا یہ چیپٹر کھل چکا ہے۔ کون سا چیپٹر؟ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی 2.5 مہینہ ہر آسمان سے ایک سلوگن کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ میں نعرہ نہیں لگا رہی، یہ نعرہ خدا لگا رہا ہے کہ تمہاری چیپٹر کا، لائف کا وہ چیپٹر کھل چکا ہے جس میں نعرہ لگانے والا میں خدا ہوں۔ اور سمجھو میں خدا، میرا سلوگن کیا ہے، میرا نعرہ کیا ہے؟ یہ جو تم دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 2.5 مہینے میں نہ جانے اگر آپ اپنی ڈائری چیک کرو تو 250 ٹائمز آپ فرش عزا پہ بیٹھی ہوں گی۔ خدا کہتا ہے تم بیٹھتی ہو، تم آتی ہو، تم جاتی ہو، تم نیاز لے کر جاتے ہو، تم نیاز بانٹتے ہو، تم بلاتے ہو، لیکن نعرہ میں لگاتا ہوں۔ اور میرا نعرہ کیا ہے میں تمہیں بتا دوں، خدا قرآن میں فرما رہے ہم علی پہ نعرہ لگاتے ہیں، ہم شان اہل بیت پہ نعرہ لگاتے ہیں، اور خدا کہتے ہیں مجھے اس قدر پسند ہے تمہارا آنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا رونا، یہاں سے بدل کے جانا، چینج ہو کے جانا۔ میں خدا جب تم یہاں سے باہر قدم رکھتے ہو نا، میں نعرہ لگاتا ہوں۔ اور سنیے گا خدا کا نعرہ کیا ہے۔ خدا قرآن میں فرما رہے المرء، ہاں المرء مع من احبا، جو خدا فرما رہے جو جہاں، جس وقت، جس گھڑی، جس کے ساتھ، جس کا نام، جس کی یاد، جس کے ذکر میں رہے، قیامت کے دن میرا وعدہ ہے اسی کے ساتھ محشور کروں گا۔ سمجھ گئی نا فلسفہ عزاداری؟ اسی کے ساتھ محشور کروں گا۔ پھر تمہیں وائرس کا ڈر ہے، پھر تمہیں موت کا ڈر ہے، پھر تمہیں ICU کا ڈر ہے، بتا دوں گی نیکسٹ مجالس میں آپ کو۔ ہم وہ ہے جن کے شان میں پروردگار عالم قرآن کریم میں فرما رہے وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا أَن تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ مولا جعفر صادق اس آیت کو جب بھی تلاوت فرماتے ممبر سے اٹھ جاتے تھے، خوشی سے جھوم اٹھتے تھے اور فرماتے تھے مولا پتہ ہے یہ آیت کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو میرے جد حسین پر روتے ہیں، ان کے لیے جو میرے جد حسین کی مقصد کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے جن کا لائف سٹائل حسینی لائف سٹائل ہے، ان کے لیے جن کی زندگی میں نعرہ، جن کی زندگی میں ٹارگٹ، جن کی زندگی میں جینے کا مقصد، جن کی زندگی میں مراد ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد۔ صلوات مولا جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے یہ آیت ان کے لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کرونا میں بہت سارے ڈیتھ ہو گئے، بیچارے ان کے جنازے پہ کوئی نہیں تھا، ان کے پیاروں نے ان کو کندھا نہیں دیا، کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ باتیں، تنہائی میں ان کا جنازہ اٹھا، ایسے ہی لپیٹ کر ان کو دفنا دیا۔ مولا فرما رہے تمہیں حق نہیں کسی کے حوالے سے کچھ بات کرنے کا، میں بتا رہا ہوں، میں جعفر صادق، تم جج مت کرو، میں بتا رہا ہوں اگر اس کی لائف سٹائل حسینی ہو، اگر اس کا جینا حسینی ہو، اگر اس کا مرنا حسینی ہو، اگر اس کا اوڑھنا بچھونا حسینی ہو، اگر اس کا اخلاق حسینی ہو، اگر اس کے ہاتھوں میں سخاوت حسینی ہو، اگر اس کے سجدوں میں سجادی سجدوں کا اثار نظر آتا ہو، اگر اس کی لائف میں کرٹیکل کنڈیشنز میں زینبی صبر کا اثار نظر آتا ہو، اگر سعی صدری اس کے اندر ہو، میں جعفر صادق بتا رہا ہوں وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، جن کا نعرہ توحید ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، علی کے ولایت کا زیور پہن کر ICU میں، مجھے نہیں پتا ہاسپٹل میں، گھر میں بچوں کا جنازہ ہوتا ہے، پیاروں کا جنازہ اٹھتا ہے، یا وہ خود بیمار پڑتی ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لے، ولایت علی کا زیور پہن لے، انت تنزل الملائکہ، آپ جج نہ کیجئے گا۔ خدا قرآن میں فرما رہے جب اس کا جنازہ اٹھے گا، جب اس کی روح پرواز کر رہی ہوگی، جس سے ملنے کا اسے شوق ہوگا، میں خدا قرآن میں وعدہ دے رہا ہوں اسی کی ہمشکل ملائکہ کو میں نازل کرتا ہوں۔ اسے کسی مجتہد سے ملنا ہے، اسے جوان بیٹے سے ملنا ہے، اسے اپنے سرانے پہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا ہے، اسے کسی عالم دین سے دعا پڑھوانی ہے،
بٹ وہ وینٹیلیٹر پر ہے. امام جعفر صادق فرما رہے یہ خدا کا فرمان ہے, ان تتنزل الملائکہ, قرآن میں ہے ہم ملائکہ کو نازل کرتے. کس لیے؟ اللہ تخافوا, وہ ڈرے نہ, ولا تحزنوا, وہ اپنے آپ کو بے بس, وہ اپنے آپ کو اکیلا, وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے. ہم جسے وہ ارادہ کرے گا, جو راہ ولایت پر قائم رہے گا, وہ جہاں پر بھی ہو ہم اسی کے ہم شکل ملائکہ کو نازل فرما دیں گے. سو اینی ٹائم ایوری ڈے حسینی بن کر رہنے کے لیے کہ ہمارا جینا حسینی ہو, ہمارا مرنا حسینی ہو, میرا پہننا بچھونا حسینی ہو, اور عاقبت ہماری اس طرح سے بخیر ہو جائے کہ آیت اللہ عظمیٰ سیستانی کے والد تہران میں رضا شاہ کے دور میں محرم الحرام کے مہینے میں ان کا گزر ہوا کسی گلی سے, تو انہوں نے دیکھا رات 12 بجے ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, بچوں کی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے, بڑوں کی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے. تو اس وقت عزاداری کھل کر کرنے کی اجازت نہیں تھی, اور جو باہر آتا تھا ان کے سروں سے چادریں چھینی جاتی تھی ایران میں. تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں جاؤں, دیکھ لوں, شاید کوئی نیڈی فیملی ہو, شاید ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو, بھوک, بیماری, کسی بھی وجہ سے یہ رو رہے. کس کا باپ؟ آیت اللہ عظمیٰ سیستانی کے فادر نے یہ دیکھا, چشمدید گواہ ہے. وہ کہنے لگے کہ میں چلا گیا اس گلی میں اور دروازہ میں نے نوک کیا. میں نے نوک کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک محاسن سفید ہے, بوڑھے شخص سے, اور وہ رو رہا ہے اشکبار آنکھوں کے ساتھ. میں نے ان سے سوال کیا, پوچھا وجہ کیا ہے, اس گھر سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے, آہو بکا کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا ایک ڈیڈ باڈی کی طرف, جو ہم کہتے ہیں نا جنازے میں کوئی نہیں آتے, غریب ہے, یہ دیکھیے گا. اس ڈیڈ باڈی کی طرف اشارہ کیا, کہا یہ میری زوجہ کا جنازہ ہے, لیکن اس نے وصیت کی تھی میں فاطمی لائف سٹائل اپنانے والوں میں سے ہوں, میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا لینا, کوئی نامحرم میرے جنازے میں نہ آئے, اور یہ جنازہ یہاں پڑا ہوا ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ رات مطلب دیر ہو جائے تو لیٹ نائٹ ہم جنازہ جو ہے بہشت زہرا کی طرف دفنانے کے لیے لے جائیں. وہ قریب گئے, دیکھا بچے رو رہے ہیں, اور بس اس کی 2-4 بہنیں ہیں, وہ سب اس جنازے پر موجود تھے, کوئی پبلک نہیں, کوئی مجمع نہیں. تو ہسبینڈ نے کہا آپ عالم دین ہیں, آپ آئیے گا, خدا نے شاید آپ کو بھیجا ہے, میری زوجہ کا نماز جنازہ آپ پڑھا دیجیے گا. یہ میں ہوں, یہ میرا جوان بیٹا ہے, 2 میری بیٹیاں ہیں اور اس کی بہنیں ہیں, اور جنازے میں کوئی بھی نہیں ہے, آپ سن لیجیے گا. کہنے لگے جب میں نے نیت کے لیے ہاتھ اٹھا لیا, تکبیر کہنے لگا, اس پل مجھے آواز آئی, آیت اللہ سیستانی کے فادر کو آواز آئی, خبردار آپ نماز نہ پڑھیے گا, یہ ہماری ہے, یہ فاطمی سیرت کو اپنانے والوں میں سے ہے, اور میری ذمہ داری ہے, میری رسپانسبلٹی ہے, مجھے میری ماں فاطمہ نے بھیجا ہے کہ میرے لال اے یوسف زہرا, اے امام زمانہ, آپ تشریف لے جائیے اور اس خاتون پر آج آپ خود نماز جنازہ پڑھ لیجئے گا, جو حسینی لائف سٹائل, جس کا مماد حسینی, جس کی حیات حسینی, جس کا پہننا حسینی, جس کا اخلاق حسینی, جس کا کردار حیدری تھا, آج اس کے جنازے پر نماز آپ پڑھا دیجئے گا. بخدا میں پڑھتے پڑھتے ہاتھ میں نے چھوڑ دیا, میں نے دیکھا امام زمانہ تشریف لائے, اور اسی گھر کے بالکنی میں امام زمانہ نے اس مومنہ کے جنازے پر نماز جنازہ پڑھا دیا, اور فولا نے فرمایا میں خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا, میں خود تلقین پڑھاؤں گا, میں خود اپنے ہاتھوں سے امام زمانہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالوں گا, اور اس کو میری ماں, میری دادی فاطمہ کے حوالہ کر دوں گا. کس کردار کا حامل تھا؟ اس پر اس کے شوہر نے جواب دیا, 7 سال سے میری زوجہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی, جب سے حجاب پر پابندی, جب سے چادروں سروں کو سے چادریں چھینی جانے لگی,
تب سے میری بیوی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، تب آج امام زمانہ اس کے جنازے پر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. سو کہنے کا اللہ یا علی یا سو میری مائیں، میری بہنیں، یہ ہے اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد. میں قسم کھا کر کہوں گی پورے اسلام کو ایک طرف چھوڑ دیجیے گا، کل زیارت جامع کبیرہ کو بھی ایک طرف چھوڑ دیجیے گا، پورے زیارت عاشورہ کو بھی ایک طرف چھوڑ دیجیے گا. اونلی آپ اسی ایک جملے پہ عمل کیجیے گا. میرا وعدہ ہے 1 سال کے لیے کسی گھر میں طلاق نہیں، کسی محلے میں چوری نہیں، گھروں کا دروازہ کھول کے رکھیے گا، کوئی چوری نہیں ہوگی. اگر جینا حسینی ہو، اگر مرنا حسینی ہو، اگر سوچ حسینی ہو، اگر فکر حسینی ہو، اگر رسم ازا کے ساتھ ساتھ عزم ازا کو اپنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور دنیا والوں کو یہ بتا دے یہ فرش ازا رلا رلا کر بے ہوش کرنے کے لیے نہیں، یہ فرش ازا بے ہوش افراد کو ہوش میں لانے کا ذریعہ ہے. جہاں انسان اپنے گھریبان میں جھانک کر اس کو اپنے اندر ہی موجود ویکنس اور عیوب نظر آتا ہے، تب وہ حسینی دامن کو تھام کر خدا سے یہی دعا مانگتا ہے، یہی دعا مانگتا ہے اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. شارٹلی بتا دوں تو جو بھی حسین کے اس دسترخوان کا 2.5 مہینہ مہمان بنے، اسے 3 چیزیں میسر ہوگی. آج آپ اپنے گریبان میں جھانکیے گا ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز 1 محرم سے لے کر اب تک آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے. فرسٹ، وہ گروپ جو ضیافت حسینی پہ دعوت ہوتی ہے، میں بھی، آپ بھی، کربلا والے، شام والے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں آپ دیکھ لو، جو فرش ازا پر آتے ہیں. میں اپنی ریسرچ کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. جو ضیافت حسینی جو 2.5 مہینہ فرش ازا کا مہمان بنتے ہیں، پروردگار عالم انہیں ان کی کیٹیگریز کے مطابق 3 چیزیں ان کو عطا کرتا ہے. اس لیے کہ جنت کے دا گیٹس آف جنہ اگر آپ دیکھ لیں 7 دروازہ ہے. کوئی پرسنالٹی 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا آپ کو، ہے نا، جیسے حضرت ابراہیم ہے جو خدا کے لیے خلیل ہے، بیسٹ فرینڈ آف اللہ جسے کہا جاتا ہے. موسیٰ ہے، کیا ہے بتائیے؟ کلیم اللہ ہے، جس نے ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کی. عیسیٰ ہے، کیا ہے؟ روح اللہ، جس کو خدا کی روح کہا جاتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے جنت کا دروازہ نہیں. دا گیٹس آف جنہ اونلی 7 ہے. ان 7 میں ایک باب الصلاۃ ہے، نمازی وہاں سے جائیں گے. ایک باب الزکات ہے، زکات دینے والے وہاں سے جائیں گے. ایک باب الایتام ہے، جنہوں نے چیریٹی میں، جنہوں نے آرفن کے لیے بہت کام کیا، وہ وہاں سے چلے جائیں گے. ڈفرنٹ گیٹ سے. لیکن دنیا میں واحد ایک پرسنالٹی کے نام، ایک شخصیت کے نام، خدا کہتے ہیں اس کی رضا میری رضا، اس کی خوشی میری خوشی، اس کی لائف سٹائل الہی لائف سٹائل، اس کا نعرہ میرا نعرہ، اس پہ رونا مجھ پہ رونا، اس کے آنسو میرے آنسو، اس کے لیے دینا میرے لیے دینا. اس کے دروازے پر جو آئے میرے در پہ آیا. جس نے اس کی آواز پہ لبیک کہا، اس نے رب کائنات کی آواز پہ لبیک کہا. مجھے عشق ہے اس ہستی سے، سو میں نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کا نام جنت کا دروازہ نہیں رکھا. واحد ایک ہستی. آج اپنے ماؤں کو دعا دے دیجئے گا جس کے نام میں نے جنت کا دروازہ بنایا، وہ ہے باب الحسین علیہ السلام. حسین کا دروازہ، ہاں، باب الحسین. تو کہا جاتا ہے حدیث میں کہ باب الحسین سے جانا ہے حسینی مماد، حسینی حیات، حسینی فکر، حسینی ذکر، حسین کا نام، حسین کا کام. حسین چاہتا کیا ہے؟
حسین نے میری آپ کی رسپانسبلٹیز کیا لگا دی ہے. میں بھی تنزانیہ میں پڑھ کر آ رہی ہوں, ٹرکی میں اہل سنت کے درمیان میں 3 دن یہی لیکچر دے کر آئی ہوں. کس بات پر لڑتے ہو حسین کے لیے؟ حسین نے چاہا کیا ہے؟ کبھی ہم نے دقت کی ہے اس بات پر کہ جوان بیٹے کا جنازہ لا رہے, ایک ٹوٹی ہوئی ذوالفقار سے ننھی سی لحد کھود کر چھوٹے سے علی اصغر کو اس کے اندر گھاٹ کر, آپ کو پتہ ہے دامن جھاڑ کر امام حسین لیکچر دے رہے. آپ اس لیکچر کو مرثیے کا نام دیتے ہو, آپ اس لیکچر کو نوحے کا نام دیتے ہو, آپ اس لیکچر کو خطبے کا نام دیتے ہو. حسین وہ عظیم ہستی ہے جو بچوں کا لاشا لا رہے, جو بھائی کے کٹے بازو لا رہے, جو ننھے شہزادے کو دفنا کر بھی آ رہے ہیں within 7 hours. 7 گھنٹے کے اندر ماشاء اللہ حسین ابن علی نے 7 نہیں 8 لیکچرز دیے ہیں. کیا ہے اس لیکچرز میں؟ مجھ پہ رو لو نہیں, مجھ پہ رحم کھاؤ نہیں, میرے بچوں کو پانی پلاؤ نہیں. خدا کی قسم کھا کر بتا رہی ہوں, اس ممبر سے میری مائیں بہنیں, حسین نے لائف سکلز سکھا دی ہے. حسین نے ایک معطر مزین خوبصورت لائف گزارنے کے لیے پرنسپلز بیان کیے ہیں. 178 پرنسپل آف لائف میں نے نکالی ہے, مجھ جیسے حقیر نے نکالی ہے. آپ سوچیں کتنے زیادہ ہوں گے. یہ ہے شان و مقام ہے ابا عبداللہ الحسین. سو اس 2.5 مہینے میں امام حسین کی دسترخوان کا جو مہمان بنتے ہیں نا, اس میں پہلا گروپ جو حسین جنہیں عطا کرتا ہے, اور کوئی فرق نہیں کرتا حسین کے لیے, سنی ہے, شیعہ ہے, کالے ہیں, گھورے ہیں, ہندو ہے, کرسچن ہے, کوئی فرق نہیں کرتا. یہ دروازہ حسین نے 2.5 مہینہ سب کے لیے کھول کے رکھا ہے. وہ گروپ جو تماشائی ہے, جو وزٹ پر آتے ہیں فرش عزا پر, جن کا کام ہے جا کے بیٹھنا, جن کا کام ہے جا کے دیکھنا, جن کا کام ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آج تعزیہ کیسے بنائے, آج پڑھا کیا جا رہا ہے. مقصد کچھ بھی نہیں ہے, اونلی جیسے ہم بازار جاتے ہیں نا ونڈو شاپنگ کے لیے, کچھ لوگ آتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا جلوس گزر رہے تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. حسین فرماتے تم دیکھنے کے لیے بھی آ جاؤ نا, خالی ہاتھ یہاں سے لوٹ کر نہیں جاؤ گے. کبھی سوچا تھا؟ یہ پہلا گروپ جو اونلی فار وزٹ. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. بہت عجیب تحائف ہے حسینی, میں بتاؤں گی نیکسٹ مجالس میں آپ کو. یہ فرسٹ گروپ ہے جو اونلی فار وزٹ فرش عزا پر آتا ہے. کون پڑھ رہا ہے, کیسی شکل ہے, کیا نیاز میں مل رہا ہے, کیسے لوگ ہیں, کیا پڑھا جا رہا ہے, بس وزٹ کے لیے آتے ہیں, فارملی بیٹھ کر چلے جاتے ہیں, اور کوئی ان کا کام نہیں ہوتا. حسین ہی فرماتا ہے تمہارا آنا مجھے اس قدر اچھا لگا, تمہارا بیٹھنا مجھے اس قدر اچھا لگا, تمہارا بھلے تم نہ روئے, یہاں سے اٹھ کر جانا, نیاز کو لے کر جانا مجھے اس قدر اچھا لگا. اس گروپ کو میں کیا دوں گا جس حسین کے خزانے میں عطا کی کمی نہیں ہے. فرماتے اس گروپ کو میں عنایت کروں گا. اللہ اکبر. کیا عنایت کروں گا؟ یعنی عنایت سے مراد شفا چاہیے, شفا, اولاد چاہیے, اولاد. ابھی میں بحریہ میں تھی, ایک لیڈی آئی پیارا سا بچہ لے کر, اور رو کر مجھے کہتی ہے خانم یہ جب آپ کربلا میں مجلس پڑھ رہی تھی نا, میں رو رہی تھی صحن میں, اس وقت آپ نے مجھ سے پوچھا کیا پرابلم ہے. میں نے کہا میری ڈیورس ہو رہی ہے, 5 بیٹیاں ہیں, مجھے اللہ نے جو ہے بیٹا نہیں دیا ہے, تو میرے ان لاس جو ہے مجھے ڈیورس دینے پر میرے ہسبینڈ کو مجبور کر رہے. آپ نے صرف مجھے ایک بات کہا تھا, اس گھر سے نا امید نہیں لوٹنا. یہ مت دیکھو تم گنہگار ہے, یہ مت دیکھو تمہارا پردہ صحیح نہیں ہے, یہ مت دیکھو تمہاری نمازیں قضا ہوتی, یہ دیکھو کس کے بلاوے پر تم آئی ہو, اور یہ دیکھو کس کریم ابن کریم کے در کا تم مہمان بنے ہو. آؤ میں تمہیں سلیقہ سکھاتی ہوں, آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں, آؤ میں تمہیں اعمال بتاتی ہوں, یہ کرو جاؤ, انشاءاللہ مولا حسین شہزادہ علی اصغر کے صدقے تمہیں بیٹا دے گا. خدا کی قسم کھا کر بتا رہی ہوں, آج بحریہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں وہ بیٹا لے کر مجھے دکھانے لے کر آئی تھی. خانم میرا گھر بس گیا, مجھے اب نفرتیں نہیں, مجھے اب محبتیں مل رہی ہے, مجھے اب دعائیں مل رہی ہے. اور یہ سب کہاں سے مل رہی ہے؟ عنایت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. کوئی فرق نہیں کرتا. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. یہ پہلا گروپ ہے میری مائیں بہنیں. یہاں سے نا امید لوٹنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ایران کا ایک بہت بڑا بزنس مین کرسچن, وہ بغداد میں گیا
تو راستہ بھٹک گیا. تو چہلم پہ جیسے قافلہ جاتا ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، قافلہ گیا تو راستے میں اس سے ملاقات ہوئی. یہ تو سب پرشین بول رہے ہیں، فارسی میں بات کر رہے ہیں، میں پوچھ لوں ان سے کہ بغداد کا راستہ کہاں ہے، مجھے وہاں سے بصرہ، بصرہ سے خرمشہر، پھر آگے مجھے تہران جانا ہے. گیا اور پرشین میں ان سے پوچھا کہ مجھے راستہ بتا دو، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم تو سب شیعہ ہیں اور ہم 40 منانے کے لیے کربلا جا رہے ہیں، تو تم اکیلے تو نہیں جا سکو گے، چلو ہمارے ساتھ. تو اس نے کہا تمہاری عزاداری مجھے کیا کام ہے، میں تو بلیو نہیں کرتا ان چیزوں پر. کہا ٹھیک ہے 5 دن کے لیے ہم جا رہے، تم ہوٹل میں اسٹے کر لینا، مسافر خانے میں اسٹے کر لینا، اور اس کے بعد جو ساتھ چلیں گے ہم ایران. تو گیا عنایت، میں نے کہا نا جو اونلی فور وزٹ بھی آ جائے نا، حسین اس کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. گیا ساتھ. اب جب کربلا پہنچے، خدا آپ سب کو نصیب فرما دے، بین الحرمین، اس وقت بین الحرمین میں درخت تھا، تو وہ ٹری کے نیچے بیٹھ گیا. تو سب مسافرین نے کہا آپ تو اندر نہیں جا رہے ہو نا، آپ تو نہیں مانتے ہو حسین کو، عباس کو، اکبر کو، اصغر کو، ایک کام کیجئے، ہمارے جوتے شوز ہم اتار کے آپ کے حوالہ کر دیتے ہیں، آپ ڈیوٹی دے دیجئے گا، آپ کو پیسہ چاہیے ہم پیسہ دے دیں گے، ہم زیارت کر کے واپس پلٹ کر آئیں گے، اینڈ دین ہم سب مل کر مسافر خانہ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. سارے عزادار، جو سیکنڈ گروپ ہے وہ وزٹر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عزادار ہے. وہ کل میں آپ کو بتا دوں گی. اور تھرڈ جو ہے عزادار بھی نہیں ہے، وہ تو مجاہدین ہیں. حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ ہم سب زیارت پہ چلے گئے، وہ شوز لے کر وہاں ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، غنود کی تاری ہوتی ہے. اس عالم میں اس نے خواب میں دیکھا کہ 2 ہستیاں تشریف لاتی ہے، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے اور سیکنڈ جو ہے اناؤنسمنٹ کیے جا رہا ہے، XYZ، فاطمہ، کرن، ہے نا، ڈفرینٹ نام، مثلا خدیجہ، کریمہ، راضیہ، مرضیہ، نام لینے لگے. تو یہ کرسچن شخص کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ جو اناؤنسمنٹ کر رہے تھے اسے میرا نام لیا کہ اس کا بھی نام لکھو. تو جو لکھ رہا تھا اس نے کہا، کیا کہا؟ بھائی حسین. سمجھ گئے کون ہے؟ کہا بھائی حسین از ناٹ مسلم، یہ مسلمان نہیں ہے. شیعہ تو دور کی بات، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، یہ تو بلیو بھی نہیں کرتی. بیچارہ بھٹکا ہوا تھا، ایڈریس نہیں مل رہا تھا، قافلے کے ساتھ مجبور ہو کر کربلا پہنچا ہے، اس کا نام لکھوں. روتے ہوئے جو نام لے رہے تھے، روتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ کہتے ہیں میں نے صورت تو نہیں دیکھی، بس میں نے اس نور سے یہ آواز سنی. روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیسے میں اس شخص کو اپنے فضل، کرم اور عنایت سے محروم رکھ سکتا ہوں جو سرزمین کربلا میں قدم رکھے، جو میرے زوار کے جودوں کا خیال رکھے. ہمارا کرم اس کے شامل حال نہ ہو. ارے سر فہرست، ٹاپ آف دا لسٹ، آج اس کا نام لکھ لینا کہ جنت میں ہم اس کی شفاعت کریں گے. آنکھیں کھول لیا، رونے لگا، چیخنے لگا، اور پتہ ہے چیختا ہوا کیا کہہ رہا تھا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ اس کریم کے گھر پر میں آیا ہوں جہاں مجبوری میں آیا تھا، میں زیارت کے قصد سے نہیں آیا تھا، میں تو وزٹ کے لیے بھی نہیں آیا تھا، میں مجبور ہو کر اپنی جان کے لیے میں یہاں آیا تھا. پھر بھی حسین کے در سے عنایت لیے بغیر خالی ہاتھ یہاں سے کوئی نہیں جاتا. آج میری مائیں بہنیں، جو بھی لینا ہے، جو بھی مانگنا ہے، آئی ڈونٹ نو، کوئی لمٹ نہیں ہے، مانگ لیجئے گا. سرکار کربلا کے فرزند امام زین العابدین پر رونے کے ایام ہے. اسی امام نے فرمایا کوئی بھی پرابلم تمہارے لائف میں ہو، امام زین العابدین فرماتے ہیں تم 1000 ٹائمز الصمد، بہت ایزی ہے، ٹھیک ہے، الصمد 1000 دفعہ باوضو ہو کر رو بقبلہ بیٹھ کر الصمد پڑھو، اور اس کے بعد پروردگار عالم کے جوار میں اہل بیت کا ذکر کر کے تم خدا سے مانگ لو. میں سید سجاد تمہارا ضامن بنتا ہوں، تمہاری مشکل آسان، تمہاری پریشانی دور، اور تم جو مانگو گے اللہ سبحانہ وتعالی کے در سے لینے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. 1000 دفعہ کیا؟ الصمد، بہت ایزی ہے، الصمد.
समद, बावजू होकर रूबा क़िबला बैठ कर। चलिए सलाम देती हूँ, अपने दिलों को ले चलिएगा इसी इमाम को सलाम देते हुए कुछ देर के लिए आज उस हस्ती का जिक्र करते हैं जो बाबल हवाइज है। मैं जहाँ पर भी मजलिस पढ़ने जाती हूँ, मेरी फ़र्स्ट मजलिस या बीबी ज़हरा का मसाइब या तो मैं शहज़ादा अली असगर का थोड़ा सा पढ़ा करती हूँ, इसलिए कि ये दो वो मसाइब है जिसने हुसैन की कमर तोड़ थी। बाबल हवाइज है, अजीब है ना कि अब्बास के कटे बाजू उठाना आसान था, कड़ियल जवान बेटे का लाशा उठाना आसान था, लेकिन वो लाशा जो सबसे छोटा था हुसैन के लिए सबसे मुश्किल घड़ी थी उसी का जनाजा उठाना। आज बेतकल्लुफ़ होकर रोइएगा, ये काफ़िला पहुंचने वाला है शाम, पता है आपको, पहुंचने वाला है शाम। 15 को रवाना हो चुका है कूफा से शाम के जाने, बस अब पहुंचने वाला है। और रबाब बार बार नौ के नेज़े पर अपने बच्चे के सर को देखकर तड़पती है, रुल रुल कर रोती है बीबी उम्मे रबाब। खुदा सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रुलाए। मैं सलाम देती हूँ, दिलों को ले चलिएगा करबला, और भूल जाइएगा कहाँ बैठी है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है। बस एक बात पर यकीन रखिएगा कि कोई देखे ना देखे, असगर की दादी ज़रूर देख रही है, कोई सुने ना सुने, किसी माँ के पहलू में आज उम्मे रबाब भी बैठी होगी। अस्सलाम या अबा अब्दुल्लाह, बेकफन लाशों पर सलाम हो, उन लाशों पर सलाम हो। इमाम ज़माना फरमा रहे, जिसके लाशे पे कोई अपना न था, जिस लाशे को गाँव वालों ने उठा लिया, अजरकुम अल्लाह। बस आवाज़ों को ले चलिएगा करबला तक, खुदा सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रुलाए। मैं एक हिंदू शख्स की किताब में खुद पढ़ रही थी, उसकी बड़ी प्यारी किताब है क़यामत सुग़रा। वो हिंदू शख्स कहता है, मैंने रिसर्च किया है कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बहुत जल्द कातिल को मारने के लिए जो असलहा तैयार किया गया था उसकी कितनी किस्में हैं। जब मैंने हिस्ट्री में रिसर्च किया तो मुझे एक ऐसा असलहा नज़र आया, ये हिंदू कहता है, ये कोई शिया नहीं, ये कोई सुन्नी नहीं, ये कोई मुसलमान नहीं, एक हिंदू कहते हैं मैंने देखा कि कोई ऐसा असलहा बनाया गया था जो सिर्फ जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और किस जानवर के लिए? जंगली वहशी दौड़ता हुआ घोड़ा जिसको लगाम देना मुश्किल होता था, तब ये असलहा इस्तेमाल होता था। वो कहता है अपनी किताब में कि जब वो तीर कमान में लगता तो दौड़ते हुए घोड़े को लगता तो वो पुष्ट से जमीन पर गिरता और वहीं पर उसकी जान निकल जाती। मगर वो कहता है अजीब है ये इंसान, अजीब है ये मुसलमान, अपने ही नबी के नवासों को मारने के लिए वही असलहा जो जानवरों के लिए बना था, जो वहशी घोड़ों को मारने के लिए बना था, मैदान करबला में 4 मंजिल पर इस्तेमाल हुआ। कलेजा थाम कर सुन लीजिएगा। पहला तीर मशके सकीना, दूसरा तीर चश्मे अब्बास, और तीसरा तीर ये हिंदू कहता है, तीसरा तीर हुसैन का सीना, और चौथा तीर गलूए असगर। अब थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, वो आहनी से शोभा तीर जो जंगली घोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। हाय मेरा गरीब हुसैन। अज़ादार और तारीख बताती है, उमर सअद आया और मलऊन
حرملہ سے کہا تیری بہادری کہاں چلی گئی، ارے تیری غیرت کہاں چلی گئی، ایک 6 ماہ کے بچے کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزادار حرملہ نے کہا جب بھی کمان میں یہ تیر ڈالتا ہوں اور پھینکنے کا ارادہ کرتا ہوں اور میں رباب کے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے۔ اجرکم اللہ، ہاں زادارو، کسی ماں کے پہلو میں آج میں رباب بھی بیٹھی ہوگی، جزاک اللہ۔ یہ رونے کی آواز آج کربلا تک جائے، یہ رونے کی آواز آج سکینہ کی قبر تک جائے، خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس زادارو ایک منزل ایسی آتی ہے، بہت اختصار کے ساتھ پڑھوں گی، کہ جب اس لعین نے تیر سے شعبہ پھینکا حسین کے ہاتھوں میں، اصغر اچھل گیا، تیر گلو سے پیوست ہوا، مگر بے زبانی کے عالم میں اپنے بابا سے کہا بابا، اے غریب الوطن بابا، بابا بابا مجھے معاف کر دیجئے، بابا تیر بہت بھاری تھا، ارے گردن میری چھوٹی تھی۔ اجرکم اللہ، ہاں زادارو، وہ حسین جو عباس کا جنازہ اٹھا سکا، وہ حسین جو حبیب کا جنازہ اٹھا لایا، وہ حسین جو کڑیل جوان علی اکبر کا جنازہ اٹھا لایا، مگر جب علی اصغر کا جنازہ اٹھاتا ہے، 7 قدم آگے بڑھاتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، واپس پلٹ کر آتا ہے۔ میں پوچھوں گی مولا ارے کیوں نہیں جاتے؟ جواب دیتے ہیں کہیں رل رل کے رباب مر نہ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں اگر کوئی ایسی ماں اگر بیٹھی ہے جس کے سامنے اس کے بچے کا جنازہ اٹھا ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، مگر انصاف سے بتا دیجئے، ہمارے ہاں بچے کا جنازہ اٹھتا ہے تو بوڑھے والدین کو لوگ دائیں بائیں جانب سے سہارا دے کر لے کر جاتے ہیں۔ ہائے غریب حسین، ہائے مظلوم حسین، ٹوٹی ہوئی ذوالفقار سے ننھی سے لحد کھود لی، علی اصغر کو اتار دیا۔ عزادارو میری طرف دیکھیے گا، اتار دیا، مولا نے پھر اٹھا کر سینے سے لگا لیا، دوسری دفعہ قبر میں اتار دیا، مولا نے پھر اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ہائے مظلوم مولا، تیسری مرتبہ حسین نے اتار دیا، پھر سینے سے لگا لیا۔ ایک مرتبہ دشت کربلا سے آواز آتی ہے، یا ابا عبداللہ، عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ عزادارو، تب حسین نے یا علی مدد کہا، بچے کو ننھی سی لحد میں اتار دیا۔ بس آخری جملہ، گرم جلتی ریت اصغر کے ننھے پیروں پہ ڈال دیا، اصغر کے گھٹنوں پہ ڈال دیا، اصغر کے پیٹ پہ ڈال دیا، مگر جب باری آئی نا اس سوکھے گلے پر ڈالنے کی، اب حسین میں ہمت نہ رہی۔ ایک مرتبہ حسین نے رخ پیچھے کی طرف کیا، یا علی مدد کہا، اور بچے کے گلوں پر ریت ڈال دی۔ میدان کربلا سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اجرکم اللہ، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے گا، یا سمت پہنچیے گا۔ آج فاطمہ بقی چھوڑ کر یہاں آئی ہے، آج فاطمہ رومال میں نہیں، آج فاطمہ اپنے دامن کو پھیلا کر ان آنسوؤں کو سمیٹ لے گی، کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ہاتھوں کو اٹھانے میں کہوں گی آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، یہاں رونے پر پابندی نہیں ہے میری ماں بہنیں، یہاں مانگنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تجھے بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، تجھے اونٹوں سے گرے ہوئے بچوں کا واسطہ، اور کس چیز
چیز کا شمر کے تماچوں سے نیلے رخسار کا واسطہ پیروں کے چھالوں کا واسطہ رسم بستہ نیلے بازو کا واسطہ جلے ہوئے دامن کا واسطہ تجھے مہندی کے بجائے خون سے رنگے ہاتھوں کا واسطہ سر پہ صحرا سجنے کے بجائے نو کے نیزہ پہ سجے ہوئے سروں کا واسطہ عابد کی خمیدہ کمر کا واسطہ ہاتھوں کو اٹھائیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کربلا تک جائے یہ آواز یا اللہ یا اللہ یا اللہ شرمانا نہیں بلند پڑھیے یا اللہ یا اللہ جس نے کربلا جانا ہے بلند بولیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تجھے اصغر کے گلو کا واسطہ اس ننھے لاشے کا واسطہ ننھے لہد کا واسطہ یا حسین یا حسین کربلا تک جائیے آواز سب مل کر یا حسین یا آپ کو پتہ ہے جب آپ فرش اعزاں میں روتی ہے اور حسین کو پکارتی ہے قبروں سے آپ کے پیاروں کی آواز آتی ہے اے میرے پیاروں مجھے صدقے میں ایک آنسو بھیج دو خدا را ایک یا حسین مجھے صدقے میں دے دو آج اپنے اپنے مرحومین کی طرف سے بولیے یا حسین کربلا تک جائیے آواز یا جس نے کربلا جانا ہے یا حسین یا رزق و روزی میں برکت کے لیے پکاریے یا حسین یا حسین بے اولاد بہنوں کے لیے یا حسین یا حسین جوان بچوں کے لیے یا حسین یا اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ تاریخ قبور کو نور حسین سے منور فرما دے یا اللہ ساقی کوثر کے آنچوں آب کوثر پلا دے یا اللہ ارواح کو کربلا کا زوار بنا دے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کے گودوں کو آباد فرما دے یا اللہ جن کے دامن میں اولاد ہیں انہیں نیک بنا دے یا اللہ جوانوں کو اکبری بنا دے یا اللہ بچیوں کو حیا کا زیور پہنا دے یا اللہ رزق حلال میں اتنی برکت عطا فرما دے حرام سے بے نیاز ہو یا اللہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما دے یا اللہ بانیان مجالس کے توفیقات میں اضافہ فرما دے یا اللہ